آج ہم 77واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب تک ہمارے ملک کا آئین اور دستور برقرار ہے، اگرچہ بہت سے شرپسند عناصر جو ہیں اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس ملک کے آئین کو تبدیل کر دیں۔ اس وجہ سے انہوں نے الیکشن کے وقت اپنا ٹارگٹ بنا لیا تھا کہ اتنی سیٹیں حاصل کرنی ہیں تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ اس ملک کے دستور کو تبدیل کر دیں، اور یہ جو گنگا جمہوری تہذیب یہاں اس ملک میں ہے ہم اس کو بدل کر رکھ دیں۔ یہاں جو طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں، جیسا کہ بہادر شاہ ظفر کے استاد شیخ ابراہیم ذوق نے کہا تھا، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ مطلب یہ ہے ہمارے ملک کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے، یہاں پہ طرح طرح کی قومیں بستی ہیں، کئی مذاہب کے ماننے والے لوگ یہاں بستے ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود سب مل جل کر رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نفرت پھیلانے والے لوگ آج کل بہت کوشش کر رہے ہیں، اور وہ پاور میں ہونے کے باوجود کوششیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ وہ اس ملک کی گنگا جمہوری تہذیب کو بدل کر رکھ دیں اور یونٹی ان ڈائیورسٹی جو ہے اس کو ختم کر رکھ دیں۔ یہاں جو طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں ان کو ختم کر رکھ دیں تاکہ وہ پھول مرجھا جائیں اور صرف ایک طرح کا پھول یہاں پہ کھلے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے چمن کی خوبصورتی جو ہے طرح طرح کے کئی رنگوں کے پھولوں سے ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ یہ خوبصورتی برقرار رہے گی۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو الیکشن ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر بہت طرح کی چیٹنگز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جا کے ان کو اقتدار ملتا ہے، ان کو پاور ملتا ہے، ان کو طاقت ملتی ہے، ان کو حکومت ملتی ہے۔ ورنہ آج بھی ہمارے ملک کی اکثریت جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے، انصاف کے ساتھ ہے۔ اتنا بھڑکایا جا رہا ہے، میڈیا جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، اور ہر وقت افواہ پھیلائی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف اور اس ملک کی اقلیتوں کے خلاف۔ اور خیر مسلمان اقلیت میں ہے کہ نہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اقلیت میں ہے، لیکن مسلمان اقلیت میں نہیں ہے۔ لیکن خیر ہم کو صرف ایک مذہب کو لے کر نہیں چلنا ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ حکومت جمہور کی ہوتی ہے، عوام کی حکومت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اگر عوام اپنے پاور کو سمجھ لیں، اپنی طاقت کو سمجھ لیں، تو جمہوریت کا اصل مقصد جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، اور غلط حکومت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ ایک بہت بات یہاں پہ یہ یاد آ رہی ہے کہ ہمارے اسکولوں کا جو نصاب ہوتا ہے تاریخ کا، وہ مطلب کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جنگ آزادی کی تاریخ جہاں بتائی جاتی ہے وہاں کچھ مخصوص نام ذکر کیے جاتے ہیں، جسے ہم سازش بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سچی تاریخ کیا ہے وہ بہت مخصوص اور گنی چنی کتابوں کے اندر رہ جاتی ہے، پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ اور سچی تاریخ لکھنے والے صرف کسی ایک خاص مذہب کے لوگ نہیں ہیں، صرف مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلموں نے بھی جو انصاف پسند مورخین تھے انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ایک مورخ ہیں، رائٹر ہیں، میوا رام گپت ستوریا، ان کی کتاب ہے مسلمان مجاہدین، جنگ آزادی کے مسلمان مجاہدین۔ ان کے اس کتاب کے اندر انہوں نے بے شمار مسلمانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آخر مطلب ہمیں ضرورت کیا پڑتی ہے کہ ہم یہاں پہ صرف مسلمانوں کا تذکرہ کریں، چونکہ مسلمانوں کی تاریخ کو دبایا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے دوسرے لوگوں نے بھی، جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے بتایا، قربانیاں دی ہیں، ان کی بھی تاریخ ہے، لیکن تاریخ کی کتاب جب لکھی جاتی ہے تو اسے غیر جانبدارانہ طور پر لکھنا چاہیے، اور بچوں کو جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے انہیں بتایا جانا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی میں اسیران مالٹا بھی ہیں، علماء بھی ہیں جنہوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، جنہوں نے انگریزوں کے ظلم و ستم کو برداشت کیے ہیں۔ اور بلکہ یہاں تک بات یہ ہے کہ انگریزوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اگر اس ملک میں علماء نہ ہوتے تو پھر ہم اس ملک میں جب تک چاہتے حکومت کر سکتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ اپنے ہی اندر کے غداروں نے اس ملک کی آزادی میں تاخیر کرائی ہے، تاخیر کا سبب بنے ہیں، ورنہ یہ آزادی اور پہلے حاصل ہو سکتی تھی۔ تو چونکہ آزادی میں سب شامل رہے ہیں اور سب کا خون اس مٹی میں شامل ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، جیسا کہ راحت اندوری نے کہا ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو
تو اس وجہ سے چونکہ سبھی کا خون شامل ہے، اس وجہ سے سب کو مل جل کر رہنا چاہیے اور ہر طرف سے کوششیں ہونی چاہیے کہ چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، اور ہمارے تمام برادران وطن جو ہیں ان کے اندر آپس میں محبت پھیلے، بھائی چارہ پھیلے اور سب مل جل کر ایک دوسرے کو سمجھ بوجھ کر رہیں، افواہوں پر دھیان نہ دیں، غلط خبروں کو نہ دیکھیں اور غلط میڈیا کو پروان نہ چڑھائیں، انہیں عروج نہ بخشیں، ان کا بائیکاٹ کریں توڑیں۔ میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے غور سے سنا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔